میں آپ کو اس بارگاہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں جس بارگاہ سے بے پناہ ملتا ہے، بے حساب ملتا ہے۔ اگر یہاں پہ میرے استاد گرامی آ جائیں میرا حق بنتا ہے، بلکہ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں۔ اگر میرے استاد بیٹھے ہوں اور ان کے استاد آ جائیں تو پھر میرے استاد اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ اب اور بات کو سادہ کر دوں تاکہ ہر بندہ سمجھ آئے۔ اگر یہاں پہ بابا فرید کی اولاد بیٹھی ہو اور بابا صاحب آ جائیں تو پھر وہ اٹھ جائیں۔ یقیناً تونسا شریف سے ایک ہستی جلوہ گر ہے۔ اگر حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی آ جائیں تو قبلہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ گرامی قادر اگر حضرت خواجہ سلیمان تونسوی بیٹھے ہوں اور پیران پیر آ جائیں، سبحان اللہ کہنا پڑے گا آپ کو اب، تو پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر 11ویں والی سرکار بیٹھے ہوں اور مولا علی آ جائیں تو پھر 11ویں والی سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر مولا علی بیٹھے ہوں اور مصطفیٰ آ جائیں تو پھر مولا علی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، اس ہستی کی شان کا اندازہ کون کرے؟ ارے جس کے آنے پہ خود میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اور پھر ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، اگر دن میں 50 مرتبہ بھی سیدہ کائنات آئیں، میرے نبی نے اٹھ کے جگہ دی، کہا میری لخت جگر زہرا ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو۔ گرامی قادر آؤ، اس گھر میں کچھ نوکر کام کرتے رہے۔ ایک نوکر وہ ہے جسے زمانہ حضرت بلال حبشی کہتا ہے۔ آپ منڈیوں میں بکتے بکاتے آئے، سیدنا صدیق اکبر نے خرید کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ایک نوکر اس گھر میں ایک عورت بھی ہے جو لونڈی نہیں ہے، نکرانی نہیں ہے، منڈیوں میں بکتی بکاتی نہیں آئی۔ کون ہے؟ حبشہ کی مالکن ہے، تخت ہے، وارث ہے اپنے ملک کی۔ ایک دن اپنے بچوں کو بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ۔ بچوں نے کہا اماں حکم، کہا صبح ایک گھر میں جا رہی ہو، وہاں مجھے جھاڑو لگانا ہے، وہاں کپڑے دھونے ہیں، وہاں 2 شہزادے رہتے ہیں، ان کے بالوں میں تیل لگا کے کنگھی کرنی ہے۔ کہا اماں پھر؟ کہا کرسی چھوڑ رہی ہو، اس گھر میں جا کے جھاڑو لگانا ہے۔ جوتی اتاری ہے اس خاتون نے، کرسی پہ رکھی ہے، کرسی پہ رکھ کے کہا بیٹا اس نوکری کے آگے اس کرسی کو جوتی کی نوک میں رکھ کے جا رہی ہو۔ ارے نام ہے اس کا حضرت اماں فضا۔ آپ نے نوکری کر کے دکھائی، نوکر بن کے دکھایا، نوکری کرتی رہی۔ سیدہ کائنات نے وصیت کی، اماں فضا جب جب کبھی کوئی قافلہ مل جائے اسے دودھ ضرور پیش کرنا، جب کبھی کوئی قافلہ نظر آئے نا اسے دودھ کے پیالے ضرور پیش کرنا۔ گرامی قادر اماں فضا وہ ہے جس نے اس گھر میں نوکر بن کے دکھایا، تخت چھوڑ دیا، حکومت چھوڑ دی، چھوڑ کے نوکری کی ہے سیدہ زہرا کے گھر میں۔ جب قافلہ پلٹا نا، 11 محرم کا دن ہے، جب قافلہ جا رہا ہے دربار یزید میں، علی کی علی بیٹی سیدہ زینب اس قافلے میں موجود ہے۔ جب قافلہ جا رہا ہے حضرت اماں فضا نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، کہا بیٹا دودھ لے لو، دودھ لے لو، دودھ لے لو۔ علی کی علی بیٹی سیدہ زینب نے دیکھا یہ کون ہے جو ہمیں دودھ کے پیالے پیش کر رہی ہے؟ کہا اماں ہمیں تو کسی نے پانی نہیں پوچھا، تو دودھ کیوں پلا رہی ہے؟ اماں فضا کہتی ہے بیٹا میں ایک گھر میں نوکری کیا کرتی تھی، وہاں پہ ایک شہزادی رہتی تھی، انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ جب کبھی قافلہ مل جائے دودھ ضرور پلانا۔ کہا اس وقت سے جب بھی کوئی قافلہ ملتا ہے میں دودھ کے پیالے پیش کرتی ہوں۔
सैयदा ज़ैनब ने नजर उठाई, कहा अम्मा, अम्मा तू जो अम्मा फिजा है। कहा हाँ बेटी, तूने कैसे पहचाना? सैयदा ज़ैनब कहती अम्मा मुझे नहीं पहचाना, मुझे नहीं पहचाना। तू वही है जो मुझे खिलाती रही, तू वही है जो मेरे नाज नखरे उठाती रही। अम्मा फिजा ने गौर से देखा, कहा बेटी ज़ैनब तुम किधर? हसन किधर है? कहा जहर दे के शहीद कर दिया गया। कहा हुसैन किधर है? कहा मुस्तफा की उम्मत ने शहीद किया। अरे कासिम व अब्बास। अम्मा फिजा ने जब सारी रुदात सुनी ना, कहा बेटी ज़ैनब अब रुको, अब रुको, अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, साथ चलूंगी। अम्मा फिजा दौड़ी, अब तवज्जो मुझे चाहिए, सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, हाथ बुलंद नहीं चाहिए। जफर भाई बगैर सुभान अल्लाह के मुझे महफिल का रुख बदलना है, महफिल को तब्दील करना है। अब सुभान अल्लाह नहीं, अब हाथ ऊंचे नहीं, अब हाथ भी नीचे, सुभान अल्लाह भी नहीं। आओ सुनो, जिन्होंने नौकरी करके दिखाई, मैंने इस कलाम में 10 नौकरों का जिक्र किया, दूसरे नौकर का जिक्र कर रहा हूं, एक और नौकर का जिक्र करके हाजिरी इख्तिताम कर दूंगा। गिरामी कादर अम्मा फिजा साथ चली, अली की अली बेटी सैयदा ज़ैनब आप भी साथ हैं। जब काफिला दरबार यजीद में पहुंचा, अम्मा फिजा ने इनकलाब का पहला लफ्ज जब बुलंद किया, किसी की जुर्रत नहीं कि यजीद के सामने बोले, लेकिन अम्मा फिजा ने कहा यजीदियों खामोश। यहां पे गोलड़ा के ताजदार पीर सैयद नसीर की रूह तड़पी। आप कहते हैं हर कान में रस घोल रहे हो जैसे, जिब्रील जुबान खोल रहे हो जैसे। दरबारे दमिश्क में वो खिताब के मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। अम्मा फिजा ने कहा यजीद, यजीद ढोल बंद कर, तालियां बंद करवा दे, जीता तू नहीं। जब अम्मा फिजा ने ये लफ्ज कहा, 1000 तलवारें मैदान से बाहर आई। अम्मा फिजा की जानिब लपकी। जब 1000 तलवारें अम्मा फिजा की जानिब पड़ी, अम्मा फिजा ने नजर उठाई। जब नजर उठाई, ये वो 1000 सिपाही थे जो हबशा के रहने वाले थे। अम्मा फिजा की जानिब जब तलवारें उठी, यजीद की हिफाजत के लिए खड़े हैं। जब अम्मा फिजा ने चेहरा उठाया, हबशा के सिपाहियों ने देखा, अरे ये तो हमारे मुल्क की मलका है, अम्मा फिजा है। कहा अम्मा किधर रही इतना अरसा? कहा एक घर में झाड़ू देती रही, वहां कपड़े धोती रही। आज जिन पे तुमने जुल्म किया है, मैं उस घर की नौकरी करती रही। जब ये जुमले कहे, अम्मा फिजा ने ये बात कही, अपने मुल्क की बेटी की तरफ तलवारें किए हुए हो, 1000 की 1000 तलवारें अम्मा फिजा से हटी और दोबारा यजीद की जानिब उठी। जब उठी, 1000 सिपाही बोले, खबरदार यजीद, अगर हबशा की बेटी की तरफ नजर उठा के देखा, नजर निकाल के रख देंगे। यजीद घबरा गया, कहीं तख्त उल्ट न दिया जाए। यजीद कहता ढोल बजाओ। हबशा के सिपाही कहते खबरदार, अगर हमारे मुल्क की बेटी की तरफ नजर उठाई, वहां पे अली की अली बेटी सैयदा ज़ैनब, आपने आसमान की तरफ मुंह किया, कहा बाबा मौला, अगर हबशा की बेटी उसमें कोई हरफ आए, 1000 तलवारें मैदान से बाहर आ जाए। आज अली की अली बेटी खड़ी है। इतना कहना था कि मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर की सदा उठाई, मस्जिद के मीनारों से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। जब अज़ान अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे आई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा यजीदियों चुप करो, चुप करो, चुप करो। यजीदी चुप हुए। इमाम कहते हैं सुनो, सुनो,
اذان میں جو نام آ رہا ہے یزید کسی اور کا نہیں. اب اگر ہاتھ نیچے رہے تمہاری مرضی, اب ہاتھ بھی اٹھاؤ, سبحان اللہ بھی کہو, اگر ہو سکے تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ. ایسے نہیں تھکاوٹ بھی اتر جائے, میرے لیے نہیں پنجتن پاک کے لیے. قبلہ پیر سائیں بیٹھ کے دعا کریں گے, باقی دونوں ہاتھ اٹھاؤ. امام نے کہا یزید اذان میں تیرے نانا کا نام نہیں, قیامت تک میرے نانا کا نام آتا رہے گا. اٹھاؤ دونوں ہاتھ, کوئی ہاتھ نیچے نہیں, دونوں ہاتھ بلند. جو کرم چاہتا ہے اور جسے کرم چاہیے دونوں ہاتھ بلند. بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن, مصطفیٰ علی علی. ایسے نہیں, دونوں ہاتھ بلند چاہیے. میں نے پوری محفل میں نہیں چھیڑا آپ کو, لیکن اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. آپ بھی اٹھ جائیں, بانی آنے محفل بھی اٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں, دونوں ہاتھ بلند. اما عائشہ نے فرمایا جو علی علی کرے اللہ اس کو عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. بولو ذرا نعرہ حیدری. نہیں ایسے نہیں, کوئی ہاتھ نیچے نہیں. جو ذکر حیدر میں شامل ہے رات کے اس وقت میں تونسا شریف کا شہزادہ بیٹھا ہے, مولا ان کے مولا کا ذکر کر رہا ہوں. آج کوئی خالی نہ جائے, دونوں ہاتھ بلند. جو بے اولاد آیا ہے اولاد دے دے, جو بے رزق آیا ہے رزق دے دے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر 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 حیدر. نہیں ایسے نہیں, آواز آنی چاہیے. چاہت ساؤنڈ والوں نے کیمرہ اٹھا دیا, کوئی ہاتھ نیچے نہیں. ایم پی اے کے لیے نہیں, رات کے اس پہر میں دنیا سو رہی ہے. جو حیدر کا نام بلند کر رہا ہے یقیناً مصطفیٰ راضی ہے, کیونکہ حضور نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اٹھاؤ ہاتھ, بولو حیدر 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 تشریف رکھیں. کعبے میں کندھوں پہ اٹھایا کیوں تھا, بازو پکڑ کے سب کو دکھایا کیوں تھا, یا علی مدد. اگر کہنا ناجائز ہے پھر پوچھو نبی سے خیبر میں بلایا کیوں تھا. یا علی مدد. اگر کہنا ناجائز ہے پھر پوچھو نبی سے خیبر میں بلایا کیوں تھا. علی نال جیدہ رجوع چنگا کوئی نہیں. چوتھے جملے پہ جو جہاں ہے وہیں رہے پر سمجھ آئے. علی نال جیدہ رجوع چنگا کوئی نہیں, اصل چس بندے دا لہو چنگا کوئی نہیں. اور جو نام علی سن کے منہ چا بٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں. بولو گے نعرہ حیدری.